اس وقت جو کچھ فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ایک لمحے کے لیے بھی آپ اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ فلسطینی بچی جو سسکیاں لے لے کر رو رہی ہے، اس بچی کی جگہ ایک لمحے کے لیے آپ اپنی بچی کو رکھ سکتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کی بچی اس طرح کہیں زخمی حالت میں گرد آلود کہیں کھڑی ہے، اس کا چہرہ مٹی سے اٹا ہوا ہے، وہ لڑاکا تیاروں کے گھن گرج سے خوف زدہ ہو کر چیخو پکار رہی ہے، وہ سسکیوں پہ سسکیاں لے رہی ہے، لیکن اس کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ بھی اپنی بچی کو تلاش کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ تو خود ایک ہسپتال میں زخمی پڑے ہیں، وہ آپ سے بچھڑ گئی ہے اور آپ اس سے بچھڑ چکے ہیں، نہ وہ آپ کو تلاش کر سکتی ہے نہ آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ ایسا تصور کر سکتے ہیں؟ میری اپنی بیٹی بھی تقریباً اسی عمر کی ہے، اس کی جگہ میں نے اپنی بیٹی کو رکھ کے سوچنا شروع کیا تو میرا دم گھٹنے لگا، میں چند سیکنڈ کے لیے بھی یہ تصور نہیں کر سکا۔ سوچیں، جو کچھ ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنے بارے میں تصور نہیں کر سکتے وہ اس وقت حقیقت میں فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ سب خوفناک مناظر اس وقت فلسطینی مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سوچیں کس قدر قیامت ان پر ٹوٹ پڑی ہے۔ چھوٹی چھوٹی معصوم کلیوں کو اسرائیلی بے رحم طیاروں نے مسل کے رکھ دیا ہے کہ اس وقت کئی ایسی معصوم کلیاں ہیں جو اپنی ماؤں سے بچھڑ چکی ہیں، ان کے ماں باپ، ان کا پورا خاندان یا تو شہید ہو چکا ہے یا پھر وہ بھی لاپتہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں بیان کی گئی یہ کیفیت ہم تب ہی محسوس کر سکتے ہیں جب ہم فلسطینیوں کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچیں گے، ہم فلسطینی بچوں کو اپنے بچوں کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں گے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی عزیز اس طرح تکلیف میں ہو، ہم مدد کرنے پر قادر بھی ہوں، پھر بھی ہم اس کی مدد نہ کریں۔ اس وقت کوئی ایک اسلامی ملک بھی ایسا نہیں ہے جو فلسطینیوں کی مدد کرنے پر قادر نہ ہو۔ تمام اسلامی ممالک کے پاس مضبوط فوجیں اور مضبوط پاور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے سامنے کسی کو رسوا کیا جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہو لیکن پھر بھی وہ اس کی مدد نہ کرے تو قیامت کے روز اللہ اس کو رسوا کریں گے جو مدد کرنے پر قادر تھا اور اس نے مدد نہیں کی۔ آج سارے کفار یکجا اور متحد ہو کر اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اسرائیل کو باقاعدہ اسلحہ پہنچا رہے ہیں، ان کی مالی مدد کر رہے ہیں، اور وہ اسرائیل کو فوجی مدد بھیجنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن ہمارے اسلامی ممالک ہیں جو مدد تو دور کی بات فلسطین کے لیے توانا آواز اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو خدارا اب وقت ہے کہ اپنے بے حس حکمرانوں کو غفلت کی نیند سے جگائیں۔ صرف جمعے کے خطبات میں فلسطین کے لیے دعا اور اسرائیل کے لیے بد دعا کرنے سے بات بہت آگے جا چکی ہے۔ اب جس کے پاس جتنی طاقت ہے، جہاں جہاں مضبوط حلقوں میں اس کی آواز سنی جا سکتی ہے، وہ اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے حکمرانوں کو خرگوش کی نیند سے بیدار کریں، انہیں مجبور کریں کہ وہ فلسطین کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اب صرف دعائیں اور قنوت نازلہ پڑھنے سے یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اگر کفار ایک دوسرے کی کھل کر مدد کر سکتے ہیں تو ہم مسلمان اپنے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ آج جن کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، کل اللہ نے اس طاقت کے بارے میں سوال بھی کرنا ہے کہ میں نے تمہیں جو طاقت دی تھی وہ کہاں کہاں استعمال کی، اور اگر مدد نہ کی تو کل بروز حشر رسوا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس رسوائی سے امریکہ بھی تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ اس لیے کل قیامت کے روز رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ آج اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔